کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں اپنے دل کی دھڑکن سنی ہو اور سوچا ہو کہ آپ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو صرف آئینے میں نظر آتا ہے؟ کیا آپ کے اندر کوئی ایسی آواز گونجتی ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ آپ کی اصلیت کوئی اور ہے، ایک ایسی حقیقت جو صدیوں سے چھپی ہوئی ہے؟ تو ہم ایسی ایک قدیم ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں جو اتنی طاقتور ہے کہ اسے جان بوجھ کر دنیا سے چھپایا گیا، جو آپ کی روح کی گہرائیوں میں چھپے اس راز کو کھول سکتی ہے۔ اور یہ ٹیکنیک کوئی نیا سبق نہیں بلکہ ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے اندر کے رازوں کو کھولتی ہے، جہاں آپ کی اصل شناخت منتظر ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ یہاں پہ تمام ٹیکنیک سیکھنے والے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک سے متعارف کرائیں گے جو نہ صرف آپ کے اندرونی سکون کو بڑھائے گی بلکہ آپ کی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن اور مقصد دے گی۔ یہ ٹیکنیک آپ کو آپ کی روح کی آواز سے جوڑے گی، آپ کے فیصلوں کو واضح کرے گی اور آپ کو ایک ایسی آزادی عطا کرے گی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ چاہے آپ زندگی میں کنفیوژن کا شکار ہوں یا اپنے مقصد کی تلاش میں ہوں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک رہنمائی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک آخر ہے کیا؟ یہ اتنی خاص کیوں ہے کہ اسے صدیوں تک چھپایا گیا؟ اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کی زندگی کو یہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک کوئی نئی دریافت نہیں، یہ ایک ایسی حکمت ہے جو قدیم تہذیبوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کوئی نیا سبق نہیں سکھاتی بلکہ وہ حقیقت یاد دلاتی ہے جو آپ کی روح پہلے سے جانتی ہے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو آپ کی اصل حقیقت کو کھولتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک اتنی طاقتور ہے تو اسے کیوں چھپایا گیا؟ کیونکہ ایک بیدار روح کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی روح جو اپنی اصلیت کو جانتی ہو، وہ نہ ڈرتی ہے، نہ جھکتی ہے اور نہ ہی کسی بیرونی دباؤ کو قبول کرتی ہے۔ قدیم مصر میں تقریباً 3000 سال قبل مسیح سے ہاؤسز آف لائف نامی اداروں میں پجاری نئے آنے والے لوگوں کو ایک علامتی موت کے عمل سے گزارتے تھے، اور یہ عمل اتنا گہرا ہوتا تھا کہ شریک افراد اپنے شعور کو روحانی دائروں میں لے جاتے تھے، جہاں وہ اپنی روح کی اصلیت سے ملاقات کرتے تھے، اور جب وہ واپس آتے وہ بدل چکے ہوتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی ہوتی، جیسے انہوں نے کوئی عظیم راز جان لیا ہو۔ اسی طرح قدیم یونان میں آرفک سکولز 600 قبل مسیح میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ روح جسم میں قید ہے، لیکن یہ قید ایک تطہیر کا عمل ہے۔ وہ سانس لینے کی ٹیکنیکس، منتروں اور مراقبوں کے ذریعے روح کو آزاد کرنے کا راستہ دکھاتے تھے۔ ہندوستان میں ویدک دور کے رشیوں نے سمارنے کا تصور دیا، یعنی وہ یاد جو روح پہلے سے جانتی ہے۔ ان کے مطابق روحانی جہالت کا مطلب معلومات کی کمی نہیں، بلکہ اپنی اصلیت سے اندرونی رابطے کا ٹوٹ جانا ہے۔ قدیم مصر کے روحانی طریقوں کو سمجھنے کے لیے دا ایجپشن بک آف دا ڈیڈ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب علامتی موت اور روحانی سفر کے عمل کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ہندوستانی فلسفے کے لیے بھگوت گیتا ایک عظیم رہنما ہے جو روح کی اصلیت اور اس کی بیداری پر روشنی ڈالتی ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیکنیکس اتنی طاقتور اور عالمگیر تھیں تو انہیں کیوں دبایا گیا؟ کیوں انہیں خرافات یا توہمات کا نام دیا گیا؟ تو آئیے اس تاریخ حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب مذہبی جنگیں اور ادارہ جاتی کنٹرول عروج پر تھا تو یہ ٹیکنیکس خطرناک قرار دی گئی۔ یہ خطرہ ان کے لیے نہیں تھا جو انہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ ان سسٹمز کے لیے تھا جو لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک بیدار روح کوئی ڈر یا دباؤ قبول نہیں کرتی۔ جب آپ اپنی اصلیت کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو بیرونی کنٹرول کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے ان ٹیکنیکس کو یا تو بدل دیے گئے یا انہیں توہمات کہہ کر مسترد کر دیا گیا، یا پھر ان کے بنیادی اصولوں کو افسانوں اور کہانیوں میں چھپا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ قرون وسطیٰ 500 سے 1500 عیسوی میں جب مذہبی اداروں نے لوگوں کو روحانی تجربات پر کنٹرول بڑھایا تو ان ٹیکنیکس کو کفر یا جادو قرار دیا گیا۔ قدیم حکمت کے بہت سے اسکرپٹس کو جلا دیا گیا اور ان کی جگہ سخت نظریات اور رسومات نے لے لی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکس کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ مختلف شکلوں میں مختلف ثقافتوں میں چھپ کر زندہ رہیں۔ جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ مختلف فریکوینسیز پر کام کرتا ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں تو بیٹا ویوز فعال ہوتی ہیں جو ہمیں روزمرہ کے کاموں کے لیے تیار رکھتے ہیں، لیکن جب ہم گہرے مراقبے یا خواب کے حال میں ہوتے ہیں تو تھیٹا ویوز غالب ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جہاں ہمارا سب کانشیس مائنڈ زیادہ فعال ہوتا ہے اور ہم اپنی گہری یادوں یا بصیرت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کو اس تھیٹا حالت میں لے جاتی ہے جہاں آپ اپنی روح کی آواز سن سکتے ہیں۔ جدید سائنس اور روحانیت کے سنگم کو سمجھنے کے لیے دی پاور آف ناؤ، جس کے مصنف ایکارٹ ٹولے ہیں،
یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح موجودہ لمحے میں رہنا آپ کے اندر کی گہری حقیقت کو بیدار کرتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس ٹیکنیک کو جاننے کے لیے؟ یہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں بلکہ ایک سادہ لیکن گہرا عمل ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو بیدار کرتا ہے۔ تو آئیے اس کے مراحل کو سمجھتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک 3 اہم مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ کوئی سخت اصول نہیں بلکہ ایک رہنما راستہ ہے جو آپ کو آپ کی روح کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر لمحہ آپ کو اپنی اصلیت کے قریب لاتا ہے اور ہر قدم آپ کے اندر کی گہرائی کو کھولتا ہے۔ پہلا مرحلہ، جھوٹے نفس کا خاتمہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر کی ان آوازوں کو پہچاننا ہوگا جو آپ کی نہیں ہیں۔ یہ وہ خیالات ہیں جو معاشرے، خاندان یا میڈیا نے آپ پہ مسلط کیے ہیں۔ ہم میں سے اکثر اپنی زندگی دوسروں کے دیے ہوئے نظریات کے سائے میں گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک خاص نوکری، رشتہ یا طرز زندگی چاہیے، لیکن کیا یہ واقعی آپ کی خواہش ہے؟ تو اس کے لیے ہر روز چند منٹ نکالیں اور اپنے خیالات کو غور سے دیکھیں۔ ایک جرنل شروع کریں اور لکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ پھر سوال کریں کہ کیا یہ میرا خیال ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے جو مجھ پر تھوپی گئی ہے۔ یہ عمل آپ کو اپنے جھوٹے نفس سے آزاد کرتا ہے۔ نفسیات میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یعنی CBT ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے خیالات ہماری حقیقت کو بناتے ہیں، اور جب ہم اپنے غیر ضروری خیالات کو چھانٹتے ہیں تو ہم اپنی اصل حقیقت سے جڑ جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے اپنی اندرونی حس کو بیدار کرنا۔ جب جھوٹے خیالات کی تیڑ بڑھتی ہے تو آپ کی اندرونی حس بیدار ہوتی ہے۔ یہ حس نہ تو منطقی ہے اور نہ ہی جذباتی، یہ ایک براہ راست ادراک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے اندر کی خاموشی کو سنتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت سے جڑتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے اندر موجود تھی۔ اس حس کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو گہری سانس لینے، خاموش مراقبے اور علامتی تصویر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قدیم روایات میں لوگ علامات جیسے شعلہ، کنول کا پھول یا آئینہ استعمال کرتے تھے۔ یہ علامات کوئی خیالی چیزیں نہیں بلکہ آپ کی روح کے گہرائیوں سے جڑی ہوئی تصاویر ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہر روز 5 سے 10 منٹ کے لیے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، اپنی سانس پر توجہ دیں اور ایک علامت مثلاً کوئی ایک شعلہ یا کنول کو اپنے ذہن میں تصور کریں۔ اسے اپنے دل کے مرکز میں دیکھیں اور اس کی روشنی کو اپنے پورے وجود میں پھیلتا ہوا محسوس کریں۔ دی پاور آف ناؤ کے مطابق جب آپ مکمل طور پر موجودہ لمحے میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ یہ حالات آپ کو سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹ کرتی ہے۔ دی پاور آف ناؤ کے مطابق جب آپ مکمل طور پر موجودہ لمحے میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ یہ حالت آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے رابطہ قائم کرتی ہے، جہاں آپ کی گہری یادیں اور بصیرت موجود ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے اپنے اصل نام کی گونج۔ ہر روح کی ایک منفرد وائبریشن ہوتی ہے جسے قدیم روایات اسے اس کا حقیقی نام کہتی ہیں۔ یہ کوئی لفظ نہیں بلکہ ایک فریکوینسی ہے جو آپ کی اصلیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جب آپ اس فریکوینسی سے جڑتے ہیں تو آپ کو ایک گہری یقین دہانی ہوتی ہے، یہ میں ہوں، میں ہمیشہ سے یہی تھا یا میں صرف بھول گیا تھا۔ تو اس کے لیے روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھیں اور اپنی سانس پر توجہ دیں۔ اپنے اندر ایک گونج کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ گونج آپ کی روح کا نام ہے۔ اسے زبردستی تلاش نہ کریں، بس اسے آپ تک آنے دیں۔ قدیم ہندوستانی فلسفے میں یعنی نادا یوگ میں کہا جاتا تھا کہ ہر شخص کی ایک منفرد آواز یا فریکوینسی ہوتی ہے، اور جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو آپ اپنی روحانی اصلیت سے مل جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ 3 مراحل آپ کو آپ کی روح کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ سفر صرف شروعات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک آپ کی روزمرہ زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے اور اس کے کیا چیلنجز ہیں۔ یہ ٹیکنیک صرف مراقبے یا روحانی مشق تک محدود نہیں بلکہ یہ آپ کی روزمرہ زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن اور مقصد اور گہرائی دے سکتی ہے۔ یہ آپ کے معمولات کو ایک رسم میں بدل دیتی ہے، آپ کے فیصلوں کو واضح کرتی ہے اور آپ کے رشتوں کو ایماندار بناتی ہے۔ یہاں چند عملی طریقے ہیں جن سے آپ اس ٹیکنیک کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فعال خاموشی۔ ہر روز چند منٹ اپنے آپ کے ساتھ گزاریں۔ یہ کوئی رسمی مراقبہ نہیں بلکہ ایک ایسی خاموشی ہے جہاں آپ اپنی سانس کو سنتے ہیں اور اپنے وجود کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی توقع نہ رکھیں، بس موجود رہیں۔ یہ آپ کی روح کی آواز کو واضح کرے گا۔
नंबर 2, हर अमल को मुकद्दस बनाएं। खाना खाते वक्त, चलते वक्त या बात करते वक्त अपने अंदर से अमल करें। सवाल करें, क्या ये मेरा असली नफ्स है? क्या मैं अपनी रूह से जुड़ा हुआ हूँ? जब आप अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को एक रस्म बनाते हैं तो हर लम्हा मुकद्दस हो जाता है। नंबर 3, दिमाग की खुराक। अपने दिमाग को मुस्बत मवाद दें। ऐसी वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें या ऐसी बातों में हिस्सा लें जो आपकी रूह को जगाती हों। मनफी ख्यालात या गैर ज़रूरी ड्रामों से दूर रहें। आपका दिमाग एक मंदिर है, उसे साफ़ रखें। नंबर 4, गहरे लफ्ज़। जब आप बोलें तो अपनी रूह से बोलें। आपके अल्फाज दूसरों को भी बेदार कर सकते हैं। अपनी बात को सच्चाई और गहराई से कहें, ना कि महज आदत से। नंबर 5, अपनी असलियत पर यकीन। ये मान कर चलें कि आप अपनी रूह को पहले से जानते हैं। शक के बजाय यकीन से जीना शुरू करें। जब आप अपनी असलियत पर भरोसा करते हैं तो आपकी रूह आपको रहनुमाई करती है। भगवद गीता में कहा गया कि अपनी धर्म यानी हकीकत को जानना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। उसी तरह यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात ने कहा था, खुद को जानो। ये दोनों तालीमात हमें अपनी असलियत से जोड़ती हैं। नफ्सियात की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें बताती है कि ज़िंदगी का मकसद तलाश करना ही हमें आज़ादी और सुकून देता है। जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को अपनी असलियत से जोड़ते हैं तो हम ज़्यादा पुरएतमाद और वाज़िया होते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना लगता है? क्या इस टेक्निक के कोई चैलेंजेस भी हैं? तो चलिए इस पे बात करते हैं। ये टेक्निक खूबसूरत है, लेकिन ये हर एक के लिए आसान नहीं। जब आप अपनी रूह को याद करते हैं तो आप अपने साए, अपनी गलतियों, खौफ और ज़ख्मों को भी देखते हैं। ये अमल आपसे ईमानदारी और हिम्मत मांगता है। आपको अपने अंदर की उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जिनसे आप शायद भाग रहे हों। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी रूह के गहराइयों में जाते हैं तो आपको वो पुराने ज़ख्म या फ़ैसले याद आ सकते हैं जिनसे आपने ख़ुद को नुकसान पहुँचाया। ये कोई सज़ा नहीं बल्कि एक आज़ादी का अमल है। अपने साए को कबूल करना ही आपको मुकम्मल बनाता है। अगर आपको अपने अंदर के साए से खौफ लगता है तो एक रूहानी रहनुमा, माहिर नफ्सियात या काबिल एतमाद दोस्त से रब्ता करें। वो आपको इस अमल में रहनुमाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को वक्त दें। यह एक रात का सफ़र नहीं बल्कि ये एक तदरीजी अमल है। कार्ल जंग के नज़रिए के मुताबिक हमारा साया वो हिस्सा है जिसे हम छुपाते हैं, लेकिन उसे कबूल करना ही हमें मुकम्मल बनाता है। और उनकी एक किताब द आर्कीटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इस मौजू पर गहरी रोशनी डालती है। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक कोई जादुई फार्मूला नहीं है बल्कि ये एक दावत है। एक ऐसी दावत जो आपको अपनी असलियत से जोड़ती है। यह आपको बताती है कि आप वो नहीं जो माशरा आपको बताता है। आप एक अब्दी शऊर का हिस्सा हैं। तो याद रखें, आप वो नहीं जो आप समझते हैं बल्कि आपकी रूह एक ऐसी हकीकत है जो सदियों से आपके अंदर छुपी हुई है। ये टेक्निक उसे बेदार करती है और जब यह बेदार होती है तो आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाते हैं जो आपकी रूह को जगाती हैं और आपको आपकी असलियत से जोड़ती हैं। तो कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपने इस टेक्निक से क्या सीखा और क्या आप इसे अपनी ज़िंदगी में भी आजमाना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।